السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھیدوں کو اور رازوں کو بہتر جانتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیاں دین اسلام کے لیے وقف کر دیں اور اپنا جان، مال، دولت سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوتا کہیں ہجرت کرنے کا یا جنگ میں جانے کا یا مال کو صدقہ کرنے کا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آج آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کا واقعہ ہے، اور وہ اپنا سارا مال اپنے ساتھ ہجرت کے وقت لے گئے، اور ان کے دادا ان کے والد صاحب جب اپنی پوتیوں کے پاس یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کے پاس تشریف لائے اور ان سے آ کر جب پوچھا مال کے بارے میں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ گئے ہیں، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، انہوں نے دادا کو کس طرح تسلی دی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو اس ڈر کی وجہ سے کہ راستے میں کوئی ضرورت پیش آ جائے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت کے وقت ساتھ تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ اپنے پاس جو کچھ مال ہے وہ ساتھ لے جاتا ہوں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں ساتھ ہیں، اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو اپنا مال خرچ کر ڈالوں۔ تو جتنی رقم ان کے پاس گھر میں موجود تھی، تقریباً 5000 درہم ان کے پاس موجود تھے، وہ ساری رقم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے دادا جان جن کا نام ابو قحافہ ہے، اور وہ نابینا تھے، اور اس وقت تک وہ اسلام بھی نہیں لائے تھے اور مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنی پوتیوں کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر افسوس کیا اور پوتیوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر جو مال موجود تھا وہ بھی لے گیا اور تم لوگوں کو تنہا چھوڑ گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دادا جان کو تسلی دی اور میں نے عرض کیا کہ نہیں دادا جان، وہ تو ہمارے لیے کافی سارا مال دولت چھوڑ گئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جس طاق میں، جس الماری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درہم وغیرہ پڑے رہتے تھے، میں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کیں اور اس طاق میں رکھ دیں اور ان کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا، اور فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دادا جان کا ہاتھ ان کنکریوں پر رکھا، چونکہ وہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے بہت سارے درہم چھوڑ گئے ہیں۔ جب انہوں نے ان پر ہاتھ رکھا تو وہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ خیر، اس نے اچھا کیا کہ وہ تمہارے گزارے کے لیے کچھ چھوڑ گیا ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم،
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے تھے، مگر میں نے دادا کو تسلی دینے کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو۔ یہ دل گردہ کی بات ہے کہ دادا سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو باپ کی جدائی، اور پھر گزارے کی بھی کوئی صورت نہیں، پاس کچھ بھی موجود نہیں کہ اس کے ساتھ گزارا کر سکے۔ تو اس وقت کا جو ظاہری سہارا تھا وہ صرف ان کے دادا جان ہی تھے، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دادا کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں۔ چونکہ اس وقت مکہ والے بھی مسلمانوں کے عام طور پر دشمن تھے اور بے تعلق رہتے تھے، تو یہ لڑکیاں تھیں، اکیلی رہ گئی تھیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا، مگر اللہ جل شانہ نے ان کے اندر ایک ایک ادا جو تھی، چاہے وہ مرد تھے یا عورتیں تھیں، ایک ایک ادا ان کی اس طرح ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول میں نہایت بہت زیادہ مالدار تھے اور تجارت کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ دین اسلام پر خرچ کر دی اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے جتنا نفع دیا اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا، اور میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی چکائیں گے۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی ہمارے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں، اور ان کے بچوں کی اور ان کے گھر والوں کی قربانیاں، اور ان کی برداشت اور صبر، کہ کس طرح گھر میں کچھ بھی نہیں لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور دادا کے سامنے اپنے والد کی یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی شکایت نہیں لگائی کہ وہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، اب ہمارا کیا ہوگا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ ان کو تسلی دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کے گھر والوں کی طرح، ان کے بچوں کی طرح ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ کس طرح انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔